ہنوک باب 81 اور اس نے مجھ سے کہا، اے ہنوک، آسمان کی تختیوں کی تحریر کا غور سے مشاہدہ کرو اور جو کچھ ان پر لکھا ہے اسے پڑھو اور ایک ایک بات کو اچھی طرح جان لو۔ اور میں نے آسمان کی ان تختیوں پر موجود ہر چیز کا غور سے مشاہدہ کیا اور جو کچھ لکھا تھا اسے پڑھا اور ہر بات کو جان لیا، اور میں نے اس کتاب اور اس میں لکھی ہوئی ہر چیز کو پڑھا، یعنی انسانوں کے تمام اعمال اور گوشت پوست کی وہ تمام اولادہ انسان جو ابد کی نسل تک زمین پر ہوگی۔ اور پھر میں نے فوراً ہی رب اور جلال کے ابدی بادشاہ کی حمد و برکت بیان کی، جس نے زمین کی تمام چیزیں بنائی ہیں، اور میں نے رب کے صبر کی وجہ سے اس کا شکر ادا کیا اور دنیا کے بچوں انسانوں کی خاطر اس کی تمجید کی۔ اور اس وقت میں نے کہا، مبارک ہے وہ شخص جو راست باز اور نیک ہو کر مرے، جس کے خلاف گناہ اور ناانصافی کی کوئی کتاب نہ لکھی گئی ہو اور جس پر کوئی الزام نہ پایا جائے۔ اور وہ تینوں پاک ہستیاں فرشتے مجھے لے آئیں اور مجھے زمین پر میرے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑا کر دیا اور مجھ سے کہا، ہر چیز اپنے بیٹے متوشل کو بتا دو اور اپنے تمام بچوں پر ظاہر کر دو کہ کوئی بھی گوشت پوست والا انسان رب کے حضور راست باز نہیں ہے، کیونکہ اسی نے انہیں پیدا کیا ہے۔ 1 سال کے لیے ہم تمہیں تمہارے بچوں کے پاس چھوڑ دیں گے، یہاں تک کہ تم دوبارہ مضبوط ہو جاؤ، تاکہ تم اپنے بچوں کو سکھا سکو اور ان کے لیے یہ سب لکھ سکو اور ان سب کے سامنے، یعنی اپنے بچوں کے سامنے گواہی دے سکو، اور دوسرے سال وہ تمہیں ان کے درمیان سے اوپر اٹھا لیں گے۔ اپنے دل کو مضبوط رکھو، کیونکہ نیک لوگ نیکوں کے لیے راست بازی کی خوشخبری سنائیں گے، راست بازوں کے ساتھ خوش ہوں گے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے۔ لیکن گنہگار کے ساتھ مرے گا، اور دین سے پھر جانے والا مرتد دین سے پھر جانے والے کے ساتھ ہی ڈوب جائے گا۔ اور جو لوگ انصاف کرتے ہیں وہ انسانوں کے اعمال کی وجہ سے مریں گے، یعنی دنیا کی تکالیف اٹھائیں گے، اور بدکاروں کے کرتوتوں کی وجہ سے دنیا سے سمیٹ لیے جائیں گے۔ اور ان دنوں میں انہوں نے مجھ سے گفتگو مکمل کی، اور میں اپنے لوگوں کی طرف لوٹ آیا، جبکہ میں جہانوں کے رب کی حمد و برکت بیان کر رہا تھا۔ ہنوک باب 82 اور اب اے میرے بیٹے متوشل، یہ تمام باتیں میں تمہیں سناتا ہوں اور تمہارے لیے لکھتا ہوں، اور میں نے تم پر ہر چیز ظاہر کر دی ہے، اور ان سب کے متعلق تمہیں کتابیں دے دی ہیں۔ اے میرے بیٹے متوشل، اپنے باپ کے ہاتھ کی ان کتابوں کی حفاظت کرو اور انہیں دنیا کی نسلوں کے حوالے کر دو۔ حکمت میں نے تمہیں اور تمہارے بچوں کو اور ان کو دی ہے جو تمہاری نسل سے ہوں گے، تاکہ وہ اسے اپنے بچوں کو دیں، یعنی ان نسلوں کو جو ابد تک آئیں گی، اور یہ وہ حکمت ہے جو ان کی سوچوں سے بالاتر ہے۔ اور جو اسے سمجھیں گے وہ سوئیں گے نہیں، بلکہ اپنے کانوں سے سنیں گے، تاکہ وہ اس حکمت کو سیکھ سکیں، اور یہ ان لوگوں کو جو اسے کھائیں گے حاصل کریں گے عمدہ غذا سے بھی زیادہ پسند آئے گی۔ مبارک ہیں وہ تمام راست باز، مبارک ہیں وہ سب جو راست بازی کے راستوں پر چلتے ہیں اور گنہگاروں کی طرح گناہ نہیں کرتے اپنے ان تمام دنوں کے حساب میں، جن میں سورج آسمانوں سے گزرتا ہے، دروازوں میں داخل ہوتا اور نکلتا ہے، ہر بار 30 دفعہ، اس ستاروں کی ترتیب کے ہزاروں کے سرداروں کے ساتھ، اور ان 4 دنوں کے ساتھ جو سال کے 4 حصوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے شامل کیے جاتے ہیں، جن کی وہ رہنمائی کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ 4 دن داخل ہوتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے انسان غلطی پر ہوں گے، اور پوری دنیا کے حساب کتاب میں انہیں شمار نہیں کریں گے، بلکہ انسان خطا کھائیں گے اور انہیں ٹھیک سے نہیں جانیں گے، کیونکہ وہ سال کے حساب سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے بالکل درست طور پر نشان زد ہیں، ایک پہلے دروازے میں، ایک تیسرے میں، ایک چوتھے میں، اور ایک چھٹے میں، اور سال 364 دنوں میں مکمل ہوتا ہے، اور اس کا حساب سچا ہے، اور نشان زدہ گنتی بالکل درست ہے، کیونکہ یہ روشن اجرام مہینے عیدیں اور سال مجھے یوریل نے دکھائے اور دیے ہیں، جسے تمام مخلوقات کے رب نے آسمانی لشکر کے متعلق میرے فائدے کے لیے حکم دیا تھا، اور اسے آسمانوں میں رات اور دن پر قدرت حاصل ہے، تاکہ وہ انسانوں پر روشنی ظاہر کرے، یعنی سورج، چاند، ستارے اور آسمان کی تمام قوتیں جو اپنے دائرے میں گردش کرتی ہے۔ اور یہ ان ستاروں کی ترتیب ہے جو اپنے مقامات، اپنے اوقات، اپنی عیدوں اور اپنے مہینوں میں غروب ہوتے ہیں، اور یہ ان کے رہنماؤں کے نام ہیں جو ان کی نگہبانی کرتے ہیں، جو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے اوقات، اپنی ترتیب، اپنے موقعوں، اپنے مہینوں، اپنی قوتوں اور اپنے مقامات کے مطابق داخل ہوں۔
ان کے 4 رہنما جو سال کے 4 حصوں کو تقسیم کرتے ہیں پہلے داخل ہوتے ہیں۔ ان کے بعد ترتیب کے 12 رہنما آتے ہیں جو مہینوں اور سال کو 364 دنوں میں تقسیم کرتے ہیں، ان ہزاروں کے سرداروں کے ساتھ جو دنوں کو بانٹتے ہیں۔ سال کے ان 4 زائد دنوں کے لیے یہی وہ رہنما ہیں جو سال کے 4 حصوں کو الگ کرتے ہیں، اور ان ہزاروں کے سرداروں میں سے ایک کو رہنما اور اس کے تابع چلنے والے کے درمیان مقام کے پیچھے رکھا جاتا ہے، لیکن ان کا رہنما تقسیم کرتا ہے، اور یہ ان مقرر کیے گئے رہنماؤں کے نام ہیں جو سال کے 4 حصوں کو الگ کرتے ہیں: ملکیل اور ہلملیخ اور ملیجال اور ناریل، اور ان کے نام جن کی وہ رہنمائی کرتے ہیں: ادناریل اور آسوسائل اور الفالومیل۔ یہ تینوں ترتیب کے رہنماؤں کے پیچھے چلتے ہیں، اور ایک ان ترتیب کے 3 رہنماؤں کے پیچھے چلتا ہے جو مقامات کے ان رہنماؤں کے پیچھے چلتے ہیں جو سال کے 4 حصوں کو الگ کرتے ہیں۔ سال کے آغاز میں سب سے پہلے ملکیل طلوع ہوتا ہے اور حکومت کرتا ہے، جسے تعان اور سورج کہا جاتا ہے، اور اس کی حکومت کے تمام دن جن میں وہ حکمرانی کرتا ہے 90 اور 91 دن ہیں، اور یہ ان دنوں کی نشانیاں ہیں جو اس کی حکومت کے دنوں میں زمین پر دیکھی جاتی ہے: پسینہ، گرمی اور بے چینی، اور تمام درخت پھل پیدا کرتے ہیں، اور تمام درختوں پر پتے ظاہر ہوتے ہیں، اور گندم کی کٹائی ہوتی ہے، اور گلاب کھلتے ہیں، اور میدانوں میں تمام پھول کھلتے ہیں، لیکن سردیوں کے درخت مرجھا جاتے ہیں۔ اور یہ ان رہنماؤں کے نام ہیں جو ان کے ماتحت ہیں: برکیل، ظالب سائل، اور ایک دوسرا جو شامل کیا گیا ہے جو 1000 کا ایک سردار ہے اور جسے ہیلوجاسف کہا جاتا ہے، اور اس کی قدرت کے دن ختم ہو جاتے ہیں۔ دوسرا رہنما جو ان کے بعد ہے ہلملیخ ہے، جسے وہ چمکتا ہوا سورج کہتے ہیں، اور اس کی روشنی کے تمام دن 90 اور 91 دن ہیں، اور یہ زمین کے دنوں کی نشانیاں ہیں: جلسہ دینے والی گرمی، خشکی، اور درخت اپنے پھلوں کو پکنے اور مکمل ہونے کی طرف لاتے ہیں، اور بھیڑیں جفت ہوتی ہیں اور حاملہ ہوتی ہیں، اور زمین کا تمام پھل سمیٹ لیا جاتا ہے، اور ہر وہ چیز جو میدانوں میں ہے اور شراب بنائی جاتی ہے، یہ سب اس کی قدرت کے دنوں میں ہوتا ہے۔ یہ ان ہزاروں کے سرداروں کے نام ترتیب اور ماتحت رہنما ہے: گیدیل اور کیل اور آویل، اور اس 1000 کے سردار کا نام جو ان میں شامل کیا گیا ہے اسفائیل ہے، اور اس کی قدرت کے دن مکمل ہو جاتے ہیں: ہنوک، باب 83، اور اب اے میرے بیٹے متوشل، میں تمہیں وہ تمام رویا، خواب / منظر دکھاؤں گا جو میں نے دیکھے ہیں، اور انہیں تمہارے سامنے بیان کروں گا۔ میں نے بیوی کرنے، شادی کرنے سے پہلے 2 رویا دیکھے، اور ان میں سے ایک دوسرے سے مشابہ نہیں تھا۔ پہلی بار جب میں لکھنا سیکھ رہا تھا، اور دوسری بار تمہاری ماں سے شادی کرنے سے پہلے میں نے ایک خوفناک رویا دیکھا، اور انہی کی وجہ سے میں نے رب سے التجا کی۔ جب میں اپنے دادا ملیل کے گھر میں آرام کر رہا تھا تو میں نے وہاں ایک رویا میں دیکھا کہ آسمان جھک گئے، غائب ہو گئے اور زمین پر گر پڑے، اور جیسے ہی وہ زمین پر گرا میں نے دیکھا کہ زمین ایک عظیم اتھا گہرائی کھائی میں نگل لی گئی، اور پہاڑوں پر گر پڑے اور ٹیلے ٹیلوں میں دھنس گئے، اور اونچے درخت اپنے تنے سے اکھڑ گئے اور نیچے گر کر اس گہرائی میں ڈوب گئے۔ اور اس وجہ سے میرے منہ میں ایک کلام آیا، اور میں چیخنے لگا اور کہنے لگا، زمین تباہ ہو گئی ہے۔ اور میرے دادا ملیل نے مجھے جگایا کیونکہ میں ان کے قریب ہی آرام کر رہا تھا، اور مجھ سے کہا، اے میرے بیٹے، تم اس طرح کیوں چیختے ہو اور اس طرح کیوں آہوزاری کرتے ہو؟ اور میں نے ان کے سامنے وہ پورا رویا بیان کیا جو میں نے دیکھا تھا، اور انہوں نے مجھ سے کہا، اے میرے بیٹے، تم نے ایک ہولناک چیز دیکھی ہے، اور تمہارے خواب کے رویا کی طاقت زمین کے تمام گناہوں کے رازوں کے متعلق ہے۔ یہ زمین اتھا گہرائی میں گرنے والی اور ہولناک طریقے سے تباہ ہونے والی ہے۔ اور اب اے میرے بیٹے، اٹھو اور جلال کے رب سے التجا کرو، کیونکہ تم ایمان رکھنے والے ہو، تاکہ زمین پر ایک بقیہ کچھ لوگ باقی رہ جائیں اور پوری زمین تباہ نہ ہو۔ میرے بیٹے، آسمان سے یہ سب کچھ زمین پر آئے گا، اور زمین پر ایک بڑی تباہی مچے گی۔ اس کے بعد میں اٹھا اور میں نے دعا کی اور التجا کی، اور دنیا کی نسلوں کے لیے اپنی دعا لکھ لی، اور میں تمہیں ہر چیز دکھاؤں گا میرے بیٹے متوشل۔ اور جب میں نیچے باہر نکلا اور آسمان کی طرف دیکھا، اور سورج کو مشرق سے طلوع ہوتے اور چاند کو مغرب میں غروب ہوتے اور کچھ چند ستاروں کو دیکھا، اور ہر چیز کو ویسے ہی پایا جیسا کہ وہ آغاز
سے ہی جانی جاتی تھی، تو میں نے عدالت کے رب کی حمد و برکت بیان کی اور اسے بڑھائی دی، کیونکہ اس نے سورج کو مشرق کی کھڑکیوں سے نکالا اور وہ آسمان کی سطح پر چڑھتا اور طلوع ہوتا ہے اور خود کو بلند کرتا ہے اور اسی راستے پر چلتا ہے جو اسے دکھایا گیا ہے۔ حنوک باب 84 اور میں نے انصاف راست بازی کے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھائے اور اس پاک اور عظیم ذات کی حمد و برکت بیان کی، اور میں نے اپنے منہ کے سانس اور گوشت کی اس زبان کے ساتھ کلام کیا جسے خدا نے انسان کے بچوں کے لیے بنایا ہے، تاکہ وہ اس کے ساتھ کلام کریں، اور انہیں سانس زبان اور منہ عطا کیا تاکہ وہ ان کے ذریعے گفتگو کر سکیں۔ مبارک ہے تو یہ رب جو اپنی عظمت میں عظیم اور طاقتور بادشاہ ہے، آسمان کی تمام مخلوقات کا رب، بادشاہوں کا بادشاہ اور پوری دنیا کا خدا۔ تیری خدائی، تیری بادشاہت اور تیری عظمت ابد تک اور ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گی، اور تمام نسلوں تک تیری قدرت رہے گی، اور تمام آسمان ابد تک تیرا تخت ہیں، اور پوری زمین ابد تک اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیرے پاؤں کی چوکی ہے، کیونکہ تو نے ہی سب چیزیں بنائی ہیں اور تو ہی ان کا انتظام چلاتا ہے، اور کوئی چیز تیرے لیے مشکل نہیں، اور کوئی حکمت تجھ سے پوشیدہ نہیں۔ وہ حکمت اپنے تخت یعنی تیرے تخت سے اور تیرے چہرے سے کبھی دور نہیں ہوتی، اور تو سب چیزوں کو جانتا، دیکھتا اور سنتا ہے، اور کوئی ایسی چیز نہیں جو تیرے حضور چھپی ہو، کیونکہ تو سب کچھ دیکھتا ہے۔ اور اب تیرے آسمانوں کے فرشتے گناہ کر رہے ہیں، اور تیرا غضب عظیم عدالت کے دن تک انسانوں کے گوشت پوست جسموں پر نازل ہے۔ اور اب اے خدا رب اور عظیم بادشاہ، میں التجا کرتا ہوں اور مانگتا ہوں کہ تو میرے لیے میری دعا کو قبول فرما، تاکہ زمین پر میری ایک نسل باقی رہے، اور تو انسانوں کے تمام گوشت پوست کو نیست و نابود نہ کرے، اور پوری زمین کو خالی نہ کرے، اور ایک دائمی تباہی نہ آئے۔ اور اب میرے رب، زمین سے اس گوشت پوست لوگوں کو مٹا دے جس نے تجھے ناراض کیا ہے، لیکن انصاف اور سچائی کے گوشت پوست راست باز لوگوں کو ابد تک کے لیے بیج کے پودے کی طرح قائم رکھ، اور اپنے بندے کی دعا سے اپنا چہرہ نہ چھپا۔ اے رب، حنوک باب 85 اور اس کے بعد میں نے ایک اور خواب دیکھا، اور میرے بیٹے میں تمہیں وہ سب دکھاؤں گا۔ اور حنوک نے آغاز کیا اور اپنے بیٹے متوشلہ سے کہا، میرے بیٹے میں تم سے کلام کروں گا، میری باتیں سنو، اور اپنے باپ کے خواب کے رویا کی طرف اپنے کان لگاؤ۔ اس سے پہلے کہ میں تمہاری ماں ادنا سے شادی کرتا، میں نے اپنے بستر پر ایک رویا دیکھا، اور دیکھو زمین سے ایک بچھڑا جوان بیل نکلا، اور یہ بچھڑا سفید تھا، اور اس کے بعد اسی نسل کی ایک مادہ گائے نکلی، اور اس کے ساتھ دوسرے مویشی بھی آئے، جن میں سے ایک سیاہ کالا تھا اور ایک سرخ لال، اور اس کالے نے اس لال کو سینگ مارا اور زمین پر اس کا پیچھا کیا، اور پھر میں اس لال کو مزید نہ دیکھ سکا، اور وہ کالا بڑا ہو گیا، اور ایک گائے اس کے ساتھ آئی، اور میں نے دیکھا کہ بہت سے مویشی جو اسی کی طرح تھے اور اس کے پیچھے چل رہے تھی اس سے پیدا ہوئے، اور وہ گائے جو سب سے پہلی تھی اس پہلے سفید بچھڑے کے پاس سے چلی گئی تاکہ اس لال کو ڈھونڈے، لیکن اس نے اسے نہ پایا، اور پھر اس نے ایک بڑی چیخ ماری اور اس کی تلاش شروع کی، اور میں دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ پہلا بچھڑا اس کے پاس آیا اور اسے خاموش کرایا، اور اس وقت کے بعد سے وہ اونچی آواز میں نہیں چلائی، اور اس کے بعد اس نے ایک اور سفید بچھڑا جنا، اور اس کے بعد اس نے بہت سے بچھڑے اور کالی گائے جن، اور میں نے اپنے کمپیوٹر خواب میں دیکھا کہ وہ سفید بچھڑا بڑا ہو کر ایک عظیم سفید بیل بن گیا، اور اس سے بہت سے سفید بچھڑے پیدا ہوئے، اور وہ اسی کی مانند تھے، اور انہوں نے بہت سے سفید بچھڑے پیدا کرنا شروع کر دیے، اور یہ ان کی مانند تھے، اور ایک کے بعد دوسرا آتا گیا۔ حنوک باب 86 اور جب میں سو رہا تھا تو میں نے دوبارہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور میں نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا، اور دیکھو آسمان سے ایک ستارہ گرا، اور وہ اٹھا اور ان بچھڑوں کے درمیان کھانے اور چرنے لگا۔ اور اس کے بعد میں نے بڑے اور کالے بیلوں کو دیکھا، اور دیکھو ان سب نے اپنے تھان بڑے استبل اپنی چراگاہیں اور اپنے مویشی بدل لیے، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نالا و فریاد کرنے لگے۔ اور میں نے دوبارہ رویا میں دیکھا اور آسمان کی طرف نگاہ کی، اور دیکھو میں نے بہت سے ستارے دیکھے، اور وہ آسمان سے گرے، اور آسمان سے اسی پہلے ستارے کے پاس اور ان مویشیوں اور بیلوں کے درمیان پھینک دیے گئے، وہ وہاں ان کے ساتھ تھے اور ان کے درمیان چر رہے تھے، اور میں نے ان کی طرف دیکھا، اور دیکھو ان سب نے گھوڑوں کی طرح اپنے آزائے تناسل باہر نکال لیے، اور بیلوں کی گایوں پر چڑھنے لگے،
اور وہ سب حاملہ ہو گئیں اور انہوں نے ہاتھی اونٹ اور گدھے جنے اور تمام بیل ان سے ڈر گئے اور ان سے خوفزدہ ہو گئے اور انہوں نے اپنے دانتوں سے کاٹنا نگلنا کھا جانا اور اپنے سینگوں سے مارنا شروع کر دیا اور پھر وہ ان بیلوں کو ہڑپ کرنے لگے اور دیکھو زمین کے تمام فرزند انسان ان کے سامنے کانپنے اور تھر تھرانے لگے اور بھاگ کھڑے ہوئے ہنوک باب 87 اور میں نے انہیں دوبارہ دیکھا جب انہوں نے ایک دوسرے کو سینگ مارنا اور ایک دوسرے کو ہڑپ کرنا شروع کر دیا اور زمین اونچی آواز میں چلانے لگی اور میں نے پھر اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور رویا میں دیکھا اور دیکھو آسمان سے وہ ہستیاں آئیں جو سفید فام انسانوں کی مانند تھیں ایک اس مقام سے باہر آیا اور 3 اس کے ساتھ تھے اور ان تینوں نے جو آخر میں باہر آئے تھے مجھے ہاتھ سے پکڑا اور زمین کی نسلوں سے دور لے گئے اور مجھے ایک بڑے مقام پر بلند کر دیا اور مجھے ایک ایسا برج مینار دکھایا جو زمین سے اونچا تھا اور تمام ٹیلے اس سے نیچے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا یہاں ٹھہرو جب تک کہ تم وہ سب کچھ نہ دیکھ لو جو ان ہاتھیوں اونٹوں گدھوں ستاروں اور تمام بیلوں پر گزرنے والا ہے ہنوک باب 88 اور میں نے ان چاروں میں سے ایک کو دیکھا جو پہلے باہر آئے تھے اور اس نے اس ستارے کو پکڑا جو سب سے پہلے آسمان سے گرا تھا اور اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے اور اسے ایک اتھا گہرائی کھائی میں ڈال دیا اور یہ گہرائی تن گہری ہولناک اور تاریک تھی اور ان میں سے ایک نے اپنی تلوار نکالی اور اسے ان ہاتھیوں اونٹوں اور گدھوں کو دے دیا اور وہ ایک دوسرے کو مارنے لگے اور ان کی وجہ سے پوری زمین آنل گئی اور جیسا کہ میں نے رویا میں دیکھا دیکھو پھر ان چاروں میں سے ایک نے جو نیچے اترے تھے آسمان سے ایک حکم پھینکا اور ان تمام بڑے ستاروں کو اکٹھا کر کے پکڑ لیا جن کے آزائے تناسل گھوڑوں کے آزائے تناسل کی مانند تھے اور ان سب کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور انہیں زمین کی ایک اتھا گہرائی میں ڈال دیا ہنوک باب 89 اور ان چاروں فرشتوں میں سے ایک اس سفید بچھڑے کے پاس گیا اور اسے ایک راز غیب کی بات سکھایا جب کہ وہ کانپ رہا تھا وہ پیدا تو ایک بچھڑے کے طور پر ہوا تھا لیکن وہ ایک انسان بن گیا اور اس نے اپنے لیے ایک بڑا جہاز کشتنی بنایا اور اس میں رہنے لگا اور 3 بچھڑے اس کے ساتھ اس جہاز میں رہتے تھے اور ان کے اوپر سے اسے ڈھانپ دیا گیا تھا اور میں نے پھر اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور ایک اونچی چھت اور اس میں 7 کھڑکیاں دہانے دیکھیں اور ان کھڑکیوں نے ایک بڑے احاطے میدان میں بہت زیادہ پانی بہا دیا اور میں نے دوبارہ دیکھا اور دیکھو اس بڑے احاطے میں زمین پر چشمے کھل گئے اور وہ پانی ابلنے لگا اور زمین سے اوپر اٹھنے لگا یہاں تک کہ اس نے اس احاطے کو غائب کر دیا اور پوری زمین پانی سے ڈھک گئی اور اس پر پانی تاریکی اور دھند بڑھتی چلی گئی اور جب میں نے اس پانی کی بلندی کو دیکھا تو وہ پانی اس احاطے سے بہت اوپر اٹھ چکا تھا اور احاطے پر بہہ کر زمین پر ٹھہر گیا تھا اور وہ تمام بیل جو اس احاطے میں تھے ایک جگہ اکٹھے ہو گئے یہاں تک کہ میں نے فوراً دیکھا کہ وہ کس طرح نیچے بیٹھ گئے نیز تو نابود ہو گئے اور اس پانی میں ہلاک ہو گئے لیکن وہ جہاز پانی پر تیرتا رہا اور زمین پر موجود تمام بیل ہاتھی اونٹ گدھے اور تمام جانور ڈوب گئے اور میں انہیں دیکھنے کے قابل نہ رہا اور وہ باہر نکلنے میں نا امید ہو گئے بلکہ تباہ ہو کر اس اتھا گہرائی میں غرق ہو گئے اور میں رویا میں دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ کھڑکیاں اس اونچی چھت سے ہٹا دی گئیں اور زمین کے چشمے خشک ہو گئے اور دوسری گہرائیاں کھل گئیں تب پانی ان گہرائیوں میں بہنا شروع ہو گیا یہاں تک کہ زمین نظر آنے لگی اور وہ جہاز زمین پر آ لگا اور تاریکی چھٹ گئی اور روشنی ہو گئی اور وہ سفید بچھڑا جو انسان بن گیا تھا اس جہاز سے باہر آیا اور اس کے ساتھ وہ 3 بچھڑے بھی نکلے اور ان 3 بچھڑوں میں سے ایک سفید تھا جو اسی پہلے بچھڑے کی مانند تھا اور ان میں سے ایک خون کی طرح لال تھا اور ایک کالا تھا اور وہ جو سفید بچھڑا تھا وہ ان سے دور چلا گیا اور وہ جنگلی جانور اور پرندے پیدا کرنے لگے یہاں تک کہ ان سے مختلف اقسام کا ایک بڑا تنوع پیدا ہو گیا شیر چیتے کتے بھیڑیے لکڑ بگھے جنگلی سور لومڑیاں گلاریان خنزیر باز گدھ چیلیں عقاب اور کوئی اور ان کے درمیان ایک سفید بچھڑا پیدا ہوا اور وہ ایک دوسرے کو کاٹنے لگے لیکن وہ سفید بچھڑا جو ان کے درمیان پیدا ہوا تھا اس نے ایک جنگلی گدھا اور ایک سفید بچھڑا جنا اور جنگلی گدھے بڑھتے چلے گئے لیکن وہ بیل جو اس سے پیدا ہوا تھا اس نے ایک کالا جنگلی سور اور ایک سفید بھیڑ جنی اور اس جنگلی سور نے بہت سے سور پیدا کیے لیکن اس بھیڑ نے 12 بھیڑیں پیدا کیں
اور جب یہ 12 بھیڑیں بڑی ہو گئیں تو انہوں نے ان میں سے ایک کو گدھوں کے حوالے کر دیا، اور پھر ان گدھوں نے اس بھیڑ کو بھیڑیوں کے حوالے کر دیا، اور وہ بھیڑ بھیڑیوں کے درمیان بڑی ہوئی۔ اور رب ان باقی 11 بھیڑوں کو بھی لے آیا تاکہ وہ اس کے ساتھ رہیں، اور بھیڑیوں کے درمیان اس کے ساتھ چر، اور وہ بڑھتی گئیں، اور بھیڑوں کے بہت سے ریوڑ بن گئے۔ اور بھیڑیے ڈرنے لگے، اور انہوں نے بھیڑوں پر ظلم کیا یہاں تک کہ انہوں نے ان کے بچوں کو ہلاک کر دیا، اور ان کے بچوں کو بہت زیادہ پانی کے ایک دریا دھارے میں پھینک دیا، لیکن یہ بھیڑیں اپنے بچوں کی خاطر رب کے حضور اونچی آواز میں چلانے لگیں۔ اور ایک بھیڑ جو بھیڑیوں سے بچ گئی تھی بھاگ نکلی اور جنگلی گدھوں کے پاس بنا لی، اور میں نے بھیڑوں کو دیکھا کہ وہ نالا و فریاد کر رہی تھیں اور رو رہی تھیں، اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے رب سے فریاد کر رہی تھیں، یہاں تک کہ بھیڑوں کا وہ رب بھیڑوں کی آواز سن کر اپنے اونچے مسکن سے نیچے اترا اور آیا اور ان کی خبر گیری کی، اور اس نے اس بھیڑ کو پکارا جو بھیڑیوں سے بھاگ نکلی تھی، اور اس سے بھیڑیوں کے متعلق بات کی کہ وہ انہیں سمجھائے کہ وہ بھیڑوں کو ہاتھ نہ لگائیں۔ اور وہ بھیڑ رب کے حکم آواز پر بھیڑیوں کے پاس گئی، اور ایک اور بھیڑ اس بھیڑ سے ملی اور اس کے ساتھ چلی، اور یہ دونوں مل کر ان بھیڑیوں کے مسکن پر پہنچی اور ان سے کلام کیا اور انہیں نصیحت کی کہ وہ آئندہ بھیڑوں کو ہاتھ نہ لگائیں۔ اور پھر میں نے بھیڑیوں کو دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے کس طرح اپنی پوری طاقت کے ساتھ بھیڑوں پر سخت ظلم ڈھایا، اور بھیڑیں اونچی آواز میں چلائیں، اور ان کا رب بھیڑوں کے پاس آیا اور ان بھیڑیوں کو مارنا شروع کیا، اور بھیڑیے نالا و فریاد کرنے لگے، لیکن بھیڑیں پرسکون ہو گئیں، اور اس کے بعد سے انہوں نے گریا ازاری نہیں کی۔ اور میں نے بھیڑوں کو دیکھا یہاں تک کہ وہ بھیڑیوں سے دور نکل گئیں، اور بھیڑیوں کی آنکھیں اندھی ہو گئیں، اور وہ بھیڑیے باہر نکلے تاکہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ بھیڑوں کا پیچھا کریں۔ اور بھیڑوں کا رب ان کے ساتھ چلا ان کی رہنمائی کرتا ہوا، اور تمام بھیڑیں اس کے پیچھے چلیں، اور اس کا چہرہ چمک رہا تھا، اور یہ ظہور ہولناک اور شاندار تھا۔ لیکن بھیڑیوں نے ان بھیڑوں کا پیچھا کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ وہ پانی کے ایک سمندر پر ان کے پاس پہنچ گئے، اور پانی کا یہ سمندر تقسیم ہو گیا، اور پانی ان کے چہروں کے سامنے اس طرف اور اس طرف کھڑا ہو گیا، اور ان کا رب جو ان کی رہنمائی کر رہا تھا ان کے اور بھیڑیوں کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ اور چونکہ ان بھیڑیوں نے ابھی بھیڑوں کو نہیں دیکھا تھا اس لیے وہ پانی کے سمندر کے بیچ میں چلے گئے، اور بھیڑیے بھیڑوں کے پیچھے ہولے اور پانی کے سمندر میں ان کے پیچھے دوڑے۔ اور جب انہوں نے بھیڑوں کے رب کو دیکھا تو وہ مڑے تاکہ اس کے چہرے کے سامنے سے بھاگ جائیں، لیکن پانی کے اس سمندر نے اچانک خود کو سمیٹا، دوبارہ اپنی اصل حالت اختیار کی، اور پانی ابلنے اور بلند ہونے لگا یہاں تک کہ اس نے ان بھیڑیوں کو ڈھانپ لیا۔ اور میں دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ تمام بھیڑیے جو ان بھیڑوں کے پیچھے آئے تھے ہلاک ہو گئے اور غرق ہو گئے، لیکن بھیڑیں اس پانی سے بچ نکلیں اور صحرا میں چلی گئیں جہاں نہ پانی تھا اور نہ گھاس، اور وہ اپنی آنکھیں کھولنے اور دیکھنے لگیں، اور میں نے بھیڑوں کے رب کو دیکھا جو انہیں چرا رہا تھا اور انہیں پانی اور گھاس دے رہا تھا، اور وہ پہلی بھیڑ جا کر ان کی رہنمائی کر رہی تھی، اور یہ بھیڑ ایک اونچی چٹان کی بلندی پر چڑھ گئی، اور بھیڑوں کے رب نے اسے ان کی طرف بھیجا۔ اور اس کے بعد میں نے بھیڑوں کے رب کو دیکھا جب وہ ان کے سامنے کھڑا تھا، اور اس کا ظہور ہولناک اور طاقتور تھا، اور ان تمام بھیڑوں نے اسے دیکھا اور اس کے چہرے کے سامنے خوفزدہ ہو گئیں، اور وہ سب خوفزدہ ہو گئیں اور اس کے سامنے کانپنے لگیں، اور اس بھیڑ کو پکارنے لگیں جو اس کے ساتھ تھی تاکہ وہ دوسری بھیڑوں سے کہے جو ان کے درمیان تھیں، ہم اپنے رب کے سامنے ٹھہرنے اسے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اور وہ بھیڑ جو ان کی رہنما تھی واپس لوٹی اور اس چٹان کی بلندی پر چڑھ گئی، لیکن بھیڑوں کی آنکھیں اندھی ہونے لگیں، اور وہ اس راستے سے بھٹک گئیں جو اس نے انہیں دکھایا تھا، لیکن یہ بھیڑ اس بات سے بے خبر تھی۔ اور بھیڑوں کا رب ان پر سخت غضبناک ہوا، اور اس بھیڑ کو اس بات کا پتہ چل گیا، اور وہ چٹان کی بلندی سے نیچے اتری اور بھیڑوں کے پاس آئی، اور ان کے بڑے حصے کو آنکھوں سے اندھا اور اس کے راستے سے بھٹکا ہوا پایا۔ اور جیسے ہی انہوں نے اسے دیکھا وہ اس کے چہرے کے سامنے خوفزدہ ہو گئیں اور کانپنے لگیں، اور اپنے باڑوں کی طرف واپس جانے کی خواہش کی۔ اور اس بھیڑ نے اپنے ساتھ دوسری بھیڑوں کو لیا اور ان بھٹکی ہوئی بھیڑوں کے پاس آئی، اور پھر اس نے انہیں مارنا شروع کر دیا، اور بھیڑیں اس کے چہرے سے ڈر گئیں، اور اس طرح وہ بھیڑ ان بھٹکی ہوئی بھیڑوں کو واپس لے آئی اور وہ اپنے باڑوں میں لوٹ آئے۔
اور میں نے وہاں رویا میں دیکھا یہاں تک کہ وہ بھیڑ ایک انسان بن گئی اور اس نے بھیڑوں کے رب کے لیے ایک گھر بنایا اور تمام بھیڑوں کو اس گھر میں رکھ دیا۔ اور میں دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ بھیڑ جو اس بھیڑ سے ملی تھی جو بھیڑوں کی رہنمائی کرتی تھی آرام پا گئی، وفات پا گئی، اور میں نے دیکھا کہ تمام بڑی بھیڑیں ہلاک ہو گئیں اور ان کی جگہ چھوٹی نئی بھیڑیں اٹھیں اور وہ ایک چراگاہ میں آئیں اور پانی کے ایک دھارے ندی کے قریب پہنچیں۔ اور یہ بھیڑ جو ان کی رہنمائی کرتی تھی اور جو انسان بن گئی تھی ان سے الگ ہو گئی اور آرام پا گئی، وفات پا گئی۔ اور تمام بھیڑوں نے اسے تلاش کیا اور اس پر سخت گریا ازاری کی۔ اور میں دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ اس بھیڑ پر اپنے رونے سے پرسکون ہو گئیں اور انہوں نے پانی کے اس دھارے کو پار کیا اور وہاں ہمیشہ دوسری بھیڑیں اٹھتی رہیں جو ان کے جانے والوں کی جگہ ان کی رہنمائی کرتی تھیں اور انہوں نے ان کی رہنمائی کی۔ اور میں نے بھیڑوں کو دیکھا یہاں تک کہ وہ ایک اچھے مقام پر اور ایک خوشگوار اور جلالی زمین پر پہنچ گئیں، اور میں نے ان بھیڑوں کو دیکھا یہاں تک کہ وہ آسودہ سیر ہو گئیں، لیکن وہ گھر اس خوبصورت زمین میں ان کے درمیان کھڑا رہا۔ اور کبھی ان کی آنکھیں کھل جاتیں اور کبھی وہ اندھے ہو جاتے یہاں تک کہ ایک اور بھیڑ اٹھی اور اس نے ان کی رہنمائی کی اور ان سب کو واپس لے آئی اور ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ اور کتوں، لومڑیوں اور جنگلی سوروں نے ان بھیڑوں کو ہڑپ کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ ان کے درمیان ایک اور بھیڑ یعنی ایک مینڈھا نر بھیڑ اٹھا جس نے ان کی رہنمائی کی۔ اور اس مینڈھے نے دونوں طرف سے ان کتوں، لومڑیوں اور جنگلی سوروں کو اپنے سینگوں سے مارنا شروع کیا یہاں تک کہ اس نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ اور اس پہلی بھیڑ کی آنکھیں کھل گئیں اور اس نے بھیڑوں کے درمیان موجود اس مینڈھے کو دیکھا کہ وہ اپنے شرف عزت سے دور ہو رہا ہے اور ان بھیڑوں کو سینگ مارنے، انہیں پامال کرنے اور نازیبا طور پر چلنے لگا ہے۔ اور بھیڑوں کے رب نے اس بھیڑ کو ایک دوسری بھیڑ کے پاس بھیجا اور اسے بلند کیا تاکہ وہ مینڈھا بن جائے اور اس بھیڑ کی جگہ بھیڑوں کی رہنمائی کرے جس نے اپنے شرف کو چھوڑ دیا تھا۔ اور وہ اس کے پاس گئی اور اس سے اکیلے میں بات کی اور اسے بلند کر کے مینڈھا بنا دیا اور اسے بھیڑوں کا امیر اور رہنما مقرر کیا، لیکن اس تمام وقت کے دوران وہ کتے بھیڑوں پر ظلم کرتے رہے۔ اور پہلے مینڈھے نے دوسرے مینڈھے کا پیچھا کیا اور دوسرا مینڈھا اٹھا اور اس کے چہرے کے سامنے سے بھاگ نکلی، اور میں دیکھتا رہا یہاں تک کہ ان کتوں نے پہلے مینڈھے کو گرا دیا۔ اور وہ دوسرا مینڈھا اٹھا اور اس نے چھوٹی بھیڑوں کی رہنمائی کی اور اس مینڈھے نے بہت سی بھیڑیں پیدا کیں اور آرام پا گیا، وفات پا گیا، اور اس کی جگہ ایک چھوٹی بھیڑ مینڈھا بن گئی اور وہ ان بھیڑوں کی امیر اور رہنما بنی۔ اور وہ بھیڑیں بڑیں اور کثرت اختیار کر گئیں، اور کتے، لومڑیاں اور جنگلی سور ڈر گئے اور اس کے سامنے سے بھاگ نکلے، اور اس مینڈھے نے اپنے سینگوں سے مار مار کر تمام جنگلی جانوروں کو ہلاک کر دیا، اور ان جنگلی جانوروں کو بھیڑوں کے درمیان مزید کوئی طاقت نہ رہی اور انہوں نے پھر کبھی ان سے کچھ نہ چھینا۔ اور وہ گھر عظیم اور وسیع ہو گیا، اور بھیڑوں کے لیے بھیڑوں کے رب کے اس گھر پر ایک بڑا برج مینار بنایا گیا، اور وہ گھر نیچا تھا لیکن وہ برج اونچا اور وسیع تھا، اور بھیڑوں کا رب اس برج پر کھڑا ہوا، اور انہوں نے اس کے سامنے ایک بھری ہوئی میز دسترخوان رکھی۔ اور میں نے دوبارہ ان بھیڑوں کو دیکھا کہ وہ پھر بھٹک گئیں اور بہت سے راستوں پر نکل گئیں اور اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اور بھیڑوں کے رب نے ان کے درمیان سے کچھ بھیڑوں کو پکارا اور انہیں بھیڑوں کی طرف بھیجا، لیکن بھیڑوں نے انہیں مارنا شروع کر دیا، اور ان میں سے ایک بچ گئی اور ماری نہ گئی بلکہ بھاگ نکلی، اور بھیڑوں پر نالا و فریاد کرنے لگے، اور وہ اسے مارنا چاہتے تھے، لیکن بھیڑوں کے رب نے اسے بھیڑوں کے ہاتھوں سے بچا لیا اور اسے میرے پاس اوپر لے آیا اور اسے وہیں بسا دیا۔ اور اس نے بہت سی دوسری بھیڑوں کو ان بھیڑوں کے پاس بھیجا تاکہ وہ انہیں نصیحت کریں اور ان پر ماتم کریں۔ اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ جیسے ہی انہوں نے بھیڑوں کے رب کے گھر اور اس کے برج کو چھوڑا وہ پوری طرح دور نکل گئیں اور ان کی آنکھیں اندھی ہو گئیں، اور میں نے بھیڑوں کے رب کو دیکھا کہ اس نے ان کے ہر ایک ریوڑ میں بڑی موت پھیلا دی یہاں تک کہ ان بھیڑوں نے خود اس موت کو پکارا اور انہوں نے اس کے مقام کے ساتھ خیانت کی، اور اس نے انہیں شیروں، چیتوں، بھیڑیوں، گیدڑوں، لومڑیوں اور تمام جنگلی جانوروں کے ہاتھ میں چھوڑ دیا، اور ان جنگلی جانوروں نے ان بھیڑوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کر دیا۔ اور میں نے دیکھا کہ اس نے ان کا وہ گھر اور ان کا برج چھوڑ دیا اور ان سب کو شیروں کے ہاتھ میں دے دیا تاکہ وہ انہیں پیوڑ اور ہڑپ کریں، یعنی تمام جنگلی جانوروں کے ہاتھ میں دے دیا۔ اور میں اپنی پوری طاقت کے ساتھ اونچی آواز میں
चलाने लगा और भेड़ों के रब को पुकारा और इसे भेड़ों के हवाले से ये सब दिखाया कि वो तमाम जंगली जानवरों के जरिए हड़प की जा रही है। लेकिन वो खामोश रहा, ये सब देखता रहा और इस बात पर खुश हुआ कि वो हड़प की जा रही है, निगली जा रही हैं और लोटी जा रही हैं, और उन्हें खुराक के तौर पर तमाम जंगली जानवरों के हाथ में छोड़ दिया। और उसने 70 चरवाहों को बुलाया और उन भेड़ों को अलग कर दिया ताकि वो उन्हें चराईं, और उसने चरवाहों और उनके साथियों से कहा, अब तुम में से हर एक अकेला अकेला भेड़ों को चराए, और जो कुछ भी मैं तुम्हें हुक्म दूं वो करो, और मैं उन्हें गिनती के मुताबिक तुम्हारे हवाले करता हूं और तुम्हें बताऊंगा कि उनमें से किस किस को हलाक किया जाना है, तुम उन्हें हलाक कर देना। और उसने वो भेड़ें उनके हवाले कर दें। और उसने एक दूसरे को पुकारा और उससे कहा, निगाह रखो और वो सब कुछ देखो जो ये चरवाहे इन भेड़ों के साथ करते हैं, क्योंकि वो इनमें से इससे कहीं ज्यादा को हलाक करेंगे जितना मैंने हुक्म दिया है। और चरवाहे जो भी हद से ज्यादा ज्यादती और तबाही मचाएं, इसे लिख लो, यानी ये कि वो मेरी मुराद हुक्म से कितने हलाक करते हैं और कितने वो अपनी मर्जी से हलाक करते हैं, और हर एक चरवाहे की तरफ से की जाने वाली हर तबाही को अलग अलग लिखो और गिनती के मुताबिक मेरे सामने बयान करो कि उन्होंने अपने तौर पर कितने हलाक किए और कितने उन्हें हलाक करने के लिए दिए गए थे, ताकि ये मेरे पास उनके खिलाफ एक गवाही बन जाए, ताकि मैं चरवाहों के हर अमल को जान सिक्कों और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा सिक्कों और देख सिक्कों कि वो क्या करते हैं, आया वो मेरे इन अहकाम पर अमल करते हैं जो मैंने उन्हें दिए थे या नहीं। और उन्हें इस बात का पता न चले, और तुम ना तो उन्हें बताना और ना ही उन्हें मलामत करना, बल्कि चरवाहों की मचाई हुई तमाम तबाही को लिखते जाना, हर एक को इसके अपने वक्त पर, और हर चीज़ मेरे सामने लाकर रख देना। और मैं देखता रहा यहाँ तक कि इन चरवाहों ने अपने अपने औकात में गल्ला बानी की, और उन्होंने इससे ज्यादा मारना और तबाह करना शुरू कर दिया जितना उन्हें हुक्म दिया गया था, और उन भेड़ों को शेरों के हाथों में छोड़ दिया। और शेरों और चीतू ने इन भेड़ों के बड़े हिस्से को फाड़ खाया और निगल लिया, और जंगली सुवरों ने भी उनके साथ मिलकर भेड़ों को हड़प किया, और उन्होंने इस बुर्ज को जला दिया और इस घर को मिस्मार कर दिया। और मैं इस बुर्ज पर बहुत ज्यादा गमगीन हुआ, क्योंकि भेड़ों का वो घर मिस्मार कर दिया गया था, और उसके बाद मैं उन भेड़ों को मजीद न देख सका कि आया वो इस घर में दाखिल हुईं। और चरवाहों और उनके साथियों ने इन भेड़ों को तमाम जंगली जानवरों के हवाले कर दिया ताकि वो उन्हें हड़प कर जाएं, और उनमें से हर एक ने अपने वक्त पर एक मखसूस तादाद वसूल की, और हर एक चरवाहे के बारे में दूसरे ने किताब में लिख लिया कि इसने कितने हलाक किए, और हर एक ने इससे ज्यादा को मारा और तबाह किया जितना इसे हुक्म दिया गया था। और मैं इन भेड़ों के बारे में ऊंची आवाज में रोने और सख्त नाला और फरियाद करने लगा। और रुया में मैंने इस कातिब लिखने वाले को देखा कि वो हर इस भीड़ को लिखता था जो उन चरवाहों के हाथों रोजाना हलाक होती थी, और वो इस पूरी किताब को ऊपर ले जाता, खोलता और भेड़ों के रब को दिखाता था, यानी वो सब कुछ जो उन्होंने किया था, और हर वो भीड़ जिसे हर एक अकेले चरवाहे ने हटा दिया था, और हर वो भीड़ जो उन्होंने तबाही के लिए हवाले की थी। और वो किताब भेड़ों के रब के सामने पड़ी गई, और उसने वो किताब अपने हाथ में ली, इसे पढ़ा, इस पर मेहर लगाई और इसे नीचे रख दिया। और उसके बाद मैंने देखा कि चरवाहों ने 12 घंटे गल्ला बानी की, और देखो उन भेड़ों में से 3 मुड़ें और आईं और दाखिल हुईं, और इस सब कुछ को दोबारा बनाना शुरू किया जो इस घर का मिस्मार कर दिया गया था। लेकिन जंगली सुवरों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर वो ना रोक सके, और उन्होंने पहले की तरह दोबारा बनाना शुरू किया और इस बुर्ज को खड़ा कर दिया, और इसे ऊंचा बुर्ज ओ कहा गया। और उन्होंने दोबारा इस बुर्ज के सामने मेज सजाना शुरू की, लेकिन इस पर मौजूद तमाम रोटी नापाक और गैर खालिस थी। और इस सब के मुतालिक वो भेड़ें अपनी आंखों से अंधी हो चुकी थीं और देख नहीं पाती थीं, और इसी तरह उनके चरवाहे भी, और एक बड़ी तादाद को तबाही के लिए उनके चरवाहों के हवाले कर दिया गया। और उन्होंने भेड़ों को अपने पांव तले रोंदा और उन्हें हड़प कर गए। और भेड़ों का रब खामोश रहा, यहाँ तक कि तमाम भेड़ें मैदान में तत्तर बोतर हो गईं और उन जंगली जानवरों के साथ घुल मिल गईं, और उसने उन्हें जंगली जानवरों के हाथों से न बचाया। और जिसने वो किताब लिखी थी वो इसे भेड़ों के रब के घरों में ले आया और इसे दिखाया और पढ़कर सुनाया, और उनकी खातिर इससे इल्तिजा की और उससे दरखास्त की, जबकि वो इसे उनके चरवाहों के तमाम करतूत दुखा रहा था और उन तमाम चरवाहों के खिलाफ उसके हुजूर गवाही दे रहा था।
اور اس نے کتاب لی اور اسے اپنے پاس رکھ دیا اور رخصت ہو گیا۔ ہنوک کی کتاب باب 90۔ اور میں دیکھتا رہا یہاں تک کہ اس طریقے سے 36 چرواہوں نے گلہ بانی کی، اور ہر ایک نے پہلے چرواہے کی طرح اپنا وقت پورا کیا، اور دوسرے چرواہوں نے انہیں اپنے ہاتھوں میں لیا تاکہ وہ اپنے وقت پر ہر چرواہا اپنے مخصوص وقت میں ان کی گلہ بانی کرے۔ اور اس کے بعد میں نے رویا میں آسمان کے تمام پرندوں کو آتے دیکھا، عقاب، گدھ، چیلے اور کوئی، لیکن عقاب ان تمام پرندوں کے رہنما تھے، اور انہوں نے ان بھیڑوں کو ہڑپ کرنا، ان کی آنکھیں نکالنا اور ان کا گوشت کھانا شروع کر دیا۔ اور بھیڑیں اونچی آواز میں چلائیں کیونکہ پرندے ان کا گوشت کھا رہے تھے۔ اور میں نے اپنی نیند خواب میں اس چرواہے پر رویا اور ماتم کیا جو بھیڑوں کی گلہ بانی کر رہا تھا۔ اور میں دیکھتا رہا یہاں تک کہ ان بھیڑوں کو کتوں، عقابوں اور چیلوں نے ہڑپ کر لیا، اور انہوں نے ان پر گوشت کھال پٹھے کچھ نہ چھوڑے یہاں تک کہ صرف دھانچے وہاں اکیلے کھڑے رہ گئے، اور پھر وہ دھانچے بھی زمین پر گر گئے، اور بھیڑیں کم ہو گئیں۔ اور میں دیکھتا رہا یہاں تک کہ 23 چرواہوں نے گلہ بانی کی، اور انہوں نے ہر ایک نے اپنے وقت میں مجموعی طور پر 58 بار اپنے ادوار مکمل کیے۔ لیکن ان سفید بھیڑوں سے چھوٹے بروئی بچے پیدا ہوئے، اور انہوں نے اپنی آنکھیں کھولنا اور دیکھنا شروع کیا، اور وہ بھیڑوں کو پکارنے لگے۔ لیکن بھیڑیں ان کی طرف نہ چلائیں اور نہ ہی انہوں نے وہ سنا جو وہ ان سے کہہ رہے تھے، بلکہ وہ انتہائی بہری ہو چکی تھیں، اور ان کی آنکھیں انتہائی شدید اور طاقتور حد تک اندھی ہو چکی تھیں۔ اور میں نے رویا میں دیکھا کہ کوئی اڑ کر ان بروی پر آئے اور ان بروی میں سے ایک کو پکڑ لیا، اور انہوں نے بھیڑوں کو توڑ ڈالا، زخمی کیا، اور انہیں کھا گئے۔ اور میں دیکھتا رہا یہاں تک کہ ان بروی کے سینگ نکل آئے، اور کووی نے ان سینگوں کو نیچے گرا دیا، اور میں نے دیکھا یہاں تک کہ ان بھیڑوں میں سے ایک کے ہاں ایک بڑا سینگ نکلا، اور ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ اور اس نے ان کی طرف دیکھا، اور ان کی آنکھیں کھل گئیں، اور اس نے بھیڑوں کو پکارا، اور مینیوں نے اسے دیکھا اور سب اس کی طرف دوڑے۔ اور اس سب کے باوجود وہ عقاب، گدھ، کوئی اور چیلے اس وقت تک ان بھیڑوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے تھے، اور ان پر جھپٹتے اور انہیں ہڑپ کرتے تھے، لیکن بھیڑیں خاموش رہے، اور مینڈوں نے نالا و فریاد کی اور اونچی آواز میں چلائے۔ اور ان کووی نے اس کے ساتھ جنگ اور لڑائی کی اور اس سینگ کو ہٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس پر غالب نہ آ سکے۔ اور میں انہیں دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ چرواہے، عقاب، وہ گدھ اور چیلے آئے، اور انہوں نے ان کووی کو پکارا کہ وہ اس مینگے کا سینگ توڑ دے، اور انہوں نے اس کے ساتھ جنگ اور لڑائی کی، اور اس نے ان کے ساتھ مقابلہ کیا اور پکارا تاکہ اس کی مدد اس کے پاس پہنچے۔ اور میں دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ انسان آیا جس نے چرواہوں کے نام لکھے تھے، اور انہیں بھیڑوں کے رب کے پاس اوپر لے گیا تھا، اور اس نے اس مینگے کی مدد کی اور اسے سب کچھ دکھایا کہ اس کی مدد نیچے آ چکی ہے۔ اور میں دیکھتا رہا یہاں تک کہ بھیڑوں کا وہ رب غضب میں ان کے پاس آیا، اور جس کسی نے اسے دیکھا وہ بھاگ نکلا، اور سب اس کے چہرے کے سامنے اس کے سائے میں گر پڑے۔ تمام عقاب، گدھ، کوئی اور چیلیں جمع ہو گئے اور اپنے ساتھ صحرا کی تمام بھیڑوں کو لے آئے، اور وہ سب ایک جگہ اکٹھے ہوئے اور ایک دوسرے کی مدد کی تاکہ اس مینگے کا سینگ توڑ دے۔ اور میں نے خدا کی آواز پر کتاب لکھنے والے اس انسان کو دیکھا یہاں تک کہ اس نے تباہی کی وہ کتاب کھولی جو ان آخری 12 چرواہوں نے برپا کی تھی، اور بھیڑوں کے رب کے سامنے یہ ظاہر کیا کہ انہوں نے اپنے سے پہلے والوں سے زیادہ تباہی مچائی تھی۔ اور میں دیکھتا رہا یہاں تک کہ بھیڑوں کا رب ان کے پاس آیا، اور اس نے غضب کا عصا، لاٹھی، اپنے ہاتھ میں لیا، اور زمین پر مارا جس سے زمین پھٹ گئی، اور آسمان کے تمام جانور اور پرندے ان بھیڑوں سے دور ہو کر زمین میں دھنس گئے، اور زمین ان کے اوپر برابر کر دی گئی۔ اور میں دیکھتا رہا یہاں تک کہ بھیڑوں کو ایک بڑی تلوار دی گئی، اور بھیڑیں ان جنگلی جانوروں کے پاس آئے تاکہ انہیں مار ڈالے، اور آسمان کے تمام جانور اور پرندے ان کے چہرے کے سامنے سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اور میں دیکھتا رہا یہاں تک کہ اس خوشگوار زمین میں زمین پر ایک تخت بنایا گیا، اور بھیڑوں کا رب اس پر براجمان ہوا، اور اس نے تمام مہر بند کتابیں لے اور بھیڑوں کے رب کے سامنے ان کتابوں کو کھول دیا۔ اور رب نے ان پہلے 6 سفید فاموں، فرشتوں کو پکارا اور حکم دیا کہ وہ اس کے پاس اس سب سے پہلے ستارے سے لے کر جو نمودار ہوا تھا ان تمام ستاروں کو لے آئیں جن کے اعضائے تناسل گھوڑوں کے اعضائے تناسل کی مانند تھے، اور اس پہلے ستارے کو بھی جو سب سے پہلے گرا تھا، اور وہ ان سب کو اس کے حضور لے آئے۔ اور اس نے اس انسان سے کہا جو اس کے سامنے لکھتا تھا، جو کہ ان 6 سفید فاموں میں سے ایک تھا، اور اس سے کہا، ان 70 چرواہوں کو پکڑو جن کے حوالے میں نے بھیڑیں کی تھیں، اور انہیں پکڑ کر لاؤ جنہوں نے اپنی مرضی سے اس سے کہیں زیادہ ہلاک کی جتنا میں نے انہیں حکم دیا تھا۔ اور دیکھو، میں نے ان سب کو بندھے ہوئے دیکھا، اور وہ سب اس کے حضور کھڑے تھے۔ اور سب سے پہلے ستاروں کا انصاف، عدالت ہوا، اور ان کا انصاف کیا گیا، اور وہ گنہگار پائے گئے، اور وہ انصاف کے مقام پر گئے، اور آگ، جلن اور آگ کے ستونوں سے بھری ہوئی ایک اتھا گہرائی میں پھینک دیے گئے۔ اور ان 70 چرواہوں کا بھی انصاف کیا گیا، اور وہ گنہگار پائے گئے، اور انہیں بھی آگ کی اس اتھا گہرائی میں پھینک دیا گیا۔
اور میں نے اس وقت دیکھا کہ زمین کے بیچ میں اسی کی مانند ایک اور اتھا گہرائی کھولی گئی جو آگ سے بھری ہوئی تھی، اور وہ ان اندھی بھیڑوں کو لے کر آئے، اور ان سب کا انصاف کیا گیا، اور وہ گنہگار پائی گئیں، اور آگ کی اس گہرائی میں پھینک دی گئیں اور جل گئیں، اور یہ گہرائی اس گھر کے دائیں طرف تھی۔ اور میں نے ان بھیڑوں کو جلتے ہوئے دیکھا، اور ان کی ہڈیاں بھی جل گئیں۔ اور میں کھڑا دیکھتا رہا یہاں تک کہ اس نے اس پرانے گھر کو لپیٹ دیا، اور انہوں نے اس کے تمام ستون نکال لیے، اور اس گھر کے تمام تختے اور آرائشیں اس کے ساتھ ہی لپیٹ دی گئیں، اور وہ اسے باہر لے گئے اور زمین کے دائیں یعنی جنوب کی طرف ایک جگہ پر رکھ دیا۔ اور میں نے بھیڑوں کے رب کو دیکھا یہاں تک کہ اس نے ایک نیا گھر تیار کیا جو اس پہلے گھر سے بڑا اور اونچا تھا، اور اسے اس پہلے گھر کی جگہ پر رکھ دیا جسے لپیٹا گیا تھا، اور اس کے تمام ستون نئے تھے، اور اس کی آرائشیں نئی اور اس پہلے پرانے گھر سے بڑی تھیں جسے اس نے ہٹا دیا تھا، اور تمام بھیڑیں اس کے اندر تھیں۔ اور میں نے ان تمام بھیڑوں کو جو باقی رہ گئی تھیں، اور زمین کے تمام جانوروں اور آسمان کے تمام پرندوں کو دیکھا کہ وہ نیچے گرتے اور ان بھیڑوں کی پرستش کرتے تھے، اور ان سے التجا کرتے تھے، اور ان کی ہر بات کی فرمانبرداری کرتے تھے۔ اور اس کے بعد ان تینوں نے جو سفید لباس میں ملبوس تھے، جو مجھے پہلے اوپر لے گئے تھے، مجھے ہاتھ سے پکڑا، اور اس مینگے کا ہاتھ بھی مجھے تھامے ہوئے تھا۔ انہوں نے مجھے اٹھایا، اور انصاف عدالت ہونے سے پہلے مجھے ان بھیڑوں کے بیچ میں لا کر بٹھا دیا۔ اور وہ بھیڑیں سب کی سب سفید تھیں، اور ان کی اون لمبی اور صاف ستھری تھی، اور وہ سب جو ہلاک اور تتر بتر ہو گئی تھیں، اور تمام جنگلی جانور اور آسمان کے تمام پرندے اس گھر میں اکٹھے کیے گئے، اور بھیڑوں کا رب بہت خوش ہوا، کیونکہ وہ سب نیک تھے اور اس کے گھر لوٹ آئے تھے۔ اور میں دیکھتا رہا یہاں تک کہ انہوں نے وہ تلوار نیچے رکھ دی جو بھیڑوں کو دی گئی تھی، اور اسے اس کے گھر واپس کر دیا، اور بھیڑوں کے رب کے چہرے کے سامنے اس پر مہر لگا دی گئی، اور تمام بھیڑیں اس گھر میں بند کر دی گئیں، لیکن وہ گھر انہیں سمانے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، یعنی وہ چھوٹا پڑ گیا تھا۔ اور ان سب کی آنکھیں کھل گئیں، اور انہوں نے بھلائی کو دیکھا، اور ان میں ایک بھی ایسا نہ تھا جو دیکھ نہ پاتا ہو۔ اور میں نے دیکھا کہ وہ گھر بہت بڑا، وسیع اور حد سے زیادہ بھرا ہوا تھا۔ اور میں نے دیکھا کہ ایک سفید بچھڑا پیدا ہوا، اور اس کے سینگ بڑے تھے، اور تمام جنگلی جانور اور آسمان کے تمام پرندے اس سے ڈرتے تھے، اور ہر وقت اس سے التجا کرتے تھے۔ اور میں دیکھتا رہا یہاں تک کہ ان کی تمام نسلیں بدل گئیں، اور وہ سب کے سب سفید بیل بن گئے، اور ان میں جو سب سے پہلا تھا وہ کلام تھا، اور وہ کلام ایک عظیم جاندار تھا، اور اس کے سر پر بڑے اور کالے سینگ تھے، اور بھیڑوں کا رب ان پر اور ان تمام بیلوں پر بہت خوش ہوا۔ اور میں نے ان کے درمیان آرام کیا، اور میں جاگ گیا اور میں نے سب کچھ دیکھا۔ اور یہ وہ رویا منظر ہے جو میں نے اس وقت دیکھا جب میں سو رہا تھا، اور میں جاگا اور میں نے انصاف کے رب کی حمد و برکت بیان کی اور اسے جلال دیا۔ اور پھر میں بہت زیادہ رویا، اور میرے آنسو نہیں تھم رہے تھے یہاں تک کہ میں اسے برداشت کرنے کے قابل نہ رہا۔ جب میں نے دیکھا تو وہ اس وجہ سے بہہ رہے تھے جو کچھ میں نے دیکھا تھا، کیونکہ ہر چیز آئے گی اور پوری ہو کر رہے گی، اور انسانوں کے تمام اعمال اپنی ترتیب کے مطابق مجھ پر ظاہر ہوئے تھے۔ اور اس رات مجھے اپنا پہلا خواب یاد آیا، اور اس کی وجہ سے میں رویا اور کانپا، کیونکہ میں نے وہ ہولناک رویا دیکھا تھا۔